مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، زندگی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کے مذبح پہ آئیں، خدا کے نام کو جلال دیں، خدا کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ تمام مبارک بات میرے اور آپ کے خدا کے لیے ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن خدا نے ہم سب کو ہتھیار دیے ہیں، اختیار دیے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور اسے اپنی ایڑی کے نیچے کچلے۔ یہ خدا نے ہم سب کو ہتھیار دیے ہیں، اختیار دیے ہیں، ہمیں صرف انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم سب جب اسکول جاتے تھے یا بچے اب جاتے ہیں تو پڑھنے کے لیے اسکول جانا پڑتا ہے، اور جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کلام کو پڑھیں گے، کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے دیکھا لوکا 4:4 میں تھا کہ یسوع نے اسے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی اکیلا روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلام سے جیتا رہے گا۔ اسی طرح متی 4:4 میں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں وہ نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ بس ہمیں خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس ابلیس سے جو شیطان ہے ہوشیار رہنا ہے۔ جس طرح پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8 میں کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے اور کس کو کھائے۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے انسان کتنا بزدل ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈرتے ہیں، لیکن بے وقوف اتنے ہیں کہ جاگتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے۔ جب ہم خدا کو لے لیتے ہیں، خدا کے اس دو دھاری کلام کو لے لیتے ہیں جو زندہ ہے، جو مؤثر ہے، جو جان اور روح اور بند گودوں کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، وہ کلام جب مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے تو ہم کیوں نہیں لے لیتے، کیوں نہیں اس کلام کے مطابق چلتے۔ جس طرح آج کا زندہ کلام مسیح نبی کی معرفت اس کا 54 چیپٹر اور اس کی 17 آیات میں یوں لکھا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی وہ اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور اس کی راست بازی مجھ سے ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا باپ یہاں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، اور جو خدا کے وعدے تھے ابراہیم کی نسل سے، خدا کا چنا ہوا بندہ اسرائیل کی ساری قوم ہے، اور خدا کا بندہ ہونے کے باعث ضرور تھا کہ لوگ صرف خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور جب خدا کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، مطلب راست بازی کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو خدا تسلی دے رہا ہے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے ساتھ میں رہوں گا۔ خدا کے حکموں کی پابندی کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم اپنے برے کاموں سے، بری باتوں سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، ترک کر لیں گے، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی بھی تمہیں مجرم نہیں ٹھہرائے گا۔ کوئی شیطان جو بھی ہے وہ سوچوں سے یا کسی طرح سے بھی وہ بہت سارے کام، بہت سارے جال بچھا دیتا ہے آپ کے ارد گرد، تاکہ آپ اسی میں الجھے رہو، آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ لیکن ہم نے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس طرح 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب ہے اور 21 میں جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی کو جانیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہوا، یہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے ممکن کیا کہ جب خدا نے ہمیں خریدا، ہماری قیمت ادا کی، ایک ہی راستہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ جب ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں، نمک پانی میں حل ہو کر غائب ہو جاتا ہے،
لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، اور پانی کو پینے سے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم مسیح کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمارے اندر ہیں، ان کی محبت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ محبت ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے۔ خدا کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں جب کلام کی قدرت کو لے لیں گے، جب ہم کلام کو پہن لیں گے تو پھر کوئی چیز ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ہاللیلویا۔ اس طرح خدا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہتھیار، کوئی بھی چیزیں جو ہمارے استعمال کی جائیں گی ہمارے اوپر، خدا کہتا ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی تمہارے خلاف بھی بولے گا تو وہ زبان بھی عدالت میں کام نہیں کرے گی، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہی ایسا ہوگا، ورنہ جس طرح عیسائی نبی کی 54 میں 15 میں کہ ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم خدا کے وعدوں پہ یقین کریں گے، اگر ہم خدا کے کلام پر چلیں گے تو خدا کہتا کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر جو کچھ ہوگا وہ میری اور آپ کی خطا کی وجہ سے، میری اور آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوگا، جس طرح استثنا 28 باب 13 میں کہ اور خدا تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ خدا ہمیں ان حکموں کو ماننے کے لیے کہتا ہے۔ خدا ہمیں ان وعدوں کے مطابق، اگر ہم کلام دیکھیں، اگر تو مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدوں کے مطابق وارث بھی ہو۔ ہم خدا کے وعدوں کے وارث ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خدا نے کہا ہے کہ خدا اپنے راستے پہ چلنے والوں کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ وہ سب کچھ ہماری ضروریات اس کے الہی خزانوں سے پورے ہوں گے۔ ہم سب سر بلند کیے جائیں گے، اقبال بندی ہوگی ہمارے ساتھ ہوگی، اس طرح ہوگی کہ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس قیمت کو جو ادا کی گئی ہے، جو ہمیں خریدا گیا، اس قیمت کی، جب ہم ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت یسوع مسیح کا خون ہے، اگر ہم اس قیمت کی قدر کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع 5,000 ہزار لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن جب صلیب اٹھائی گئی تو یسوع نے اکیلے صلیب اٹھائے۔ آج بھی ایسے ہیں کہ مسیح کی برکتوں کو سب لینے کے لیے چاہتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ اپنی صلیب خود نہیں اٹھاتے۔ ہمیں تن من دھن سے خدا کو اپنا آپ دینا ہے، اور ہمیں اپنا آپ جب اس کو دینا ہے تو ہر روز کی صلیب مجھے اور آپ کو اٹھانی ہے۔ تب یہ پورا ہوگا جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلیں گے، جس طرح استثنا 13-18 میں کہ یہ تب ہی ہوگا جب تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس کی حکموں پر جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں چلے، اور جو کچھ خداوند تیرے خدا کی نظر میں ٹھیک ہے اس کو کرے۔ تب خدا نے کہا کہ یہ سب کچھ ایسا ممکن ہوگا۔ دیکھتے ہیں عیسائی نبی کی معرفت بھی 54 میں لکھا ہوا ہے کہ میرے حق میں ہر ایک کہے گا یقیناً خدا ہی میں راست بازی ہے، اسی میں توانائی ہے، اسی راستے میں چل کر ہم کیا کریں گے؟ زندگی پائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیں کلام پر، ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں صرف کلام پر۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی، اور میرا اور آپ کا خدا بھی فخر کے لائق ہے، وہی ہمارا فخر ہے۔ اور اسی طرح انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے، موت سے نہیں۔ تو ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ وہ تو برحق آنی ہی آنی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ کی آگ سے جلنے کے لیے صرف بچنا ہے، اور اس کے لیے صرف کلام ہے، اور کلام ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے لینا ہے، اسے اندر پہن لینا، اسے حفظ کر لینا۔ جب ہم کلام کو
پہن لیں گے، حفظ کر لیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اگر ہم دل سے ہار مان لیں گے، شیطان کمزور کرتا ہے سوچوں میں آ کے، خیالوں میں آ کے، آس پاس کوئی آپ کو انکریج کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیطان کہیں سے بھی بات کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو پہن لیں گے، خدا کے کلام کو لے لیں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گی؟ زندگی دے گی۔ زندگی کون سی؟ ابدی زندگی۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج کے زندہ کلام کی قدرت کو لے لیں۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ کے خلاف بہت سارے عدالتیں چل رہی ہوں، بہت ساری مشکلیں ہوں، بہت ساری تکلیفیں ہوں، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے بچاؤں گا۔ کوئی ہتھیار بھی اگر وہ ہم پہ چلے بھی تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اور اس کے منہ کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پاک بننا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اپنا آپ سلنڈر کرنا ہے، تب جا کے یہ سب کچھ ہوگا، صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ اسے پہن لینا ہے، ہتھیاروں اختیاروں کو جو اس نے ہمیں دیے اسے پہن لینا ہے، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ یسوع نام سے خدا باپ میں سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، کلام کے وعدوں کو مانگتی ہوں، سب کے لیے خدا باپ ان ہتھیاروں کو، ان اختیاروں کو لیتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر خدا باپ جی اس ابلیس کا، شیطان کا مقابلہ کر سکے جو آنے والا ہے اور جو آیا ہوا ہے، دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پھاڑ رہا ہے۔ اور آج یسوع کا خون ہمارے پاس ہے، یسوع مسیح کی باڑ کی خون کی باڑ لگا دیتے ہیں سب کے لیے خدا باپ۔ جہاں یسوع لہو لگ جاتا ہے وہاں پہ حالات اور زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ جی آپ کے پاک خون کی باڑ کو مانگتے ہیں، اپنے آپ کو، سارے لوگوں کو جتنے کلام سنتے ہیں خدا باپ، تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ نے سب سے محبت کی، سب کے لیے یسوع باڑ کو مانگتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں کے تلویوں تک آپ کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ابلیس کے ہتھیار کام نہ کر سکے، کیونکہ جہاں یسوع لہو ہے وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں، جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتی ہیں۔ باپ جی آپ کے کلام کو اور آپ کے وعدوں کو سب کے لیے مانگتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ بیماروں کے لیے خاص آپ کے حضوری سے درخواست کرتے ہیں کہ آج وہ سب یسوع نام سے شفا پائے، کیونکہ یسوع ہی زندہ، یسوع ہی شافی ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ خدا باپ سب پر رحم کرے، جتنے سفر میں ہیں خدا باپ ان کے سفر مبارک کرے، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع کے نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔